زاہد الراشدی صاحب سے بھی کیا ہے، ان کا جواب آپ نے سن لیا. یہ فرمائیں کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس پہ ملنے والا جو منافع ہے اور جو بینک لونز دیتا ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے جو لون لینے والا ہے، کیا یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ربا کے زمرے میں آتا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے بہت ہی کافی اور شافی جواب دیا ہے اور بڑا عالمانہ بات کی ہے کہ اس میں اگر کہیں کسی لیول پر کوئی مغالطہ تھا کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، یہ مغالطہ کہاں سے پیدا ہوا یہ بھی ذرا سمجھ لیں تاکہ لوگوں کو اس کی بھی اصل حقیقت معلوم ہو جائے. یہ اصل میں ایک دور میں جب بینک انٹرسٹ کے حوالے سے کچھ فتوے جو ہے وہ لیے گئے تو جامعہ ازہر کے کچھ اہل فتویٰ جو تھے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بینک انٹرسٹ تو اصل میں کاروبار کا ایک منافع ہے، لہٰذا یہ بینک انٹرسٹ حرام نہیں ہے. انہوں نے یہ فتویٰ کیوں جاری کیا ہے، اور یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، بعد میں انہی اہل فتویٰ نے اپنے فتوے سے رجوع بھی کیا اور یہ ثابت ہے، طے شدہ ہے. انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ پوچھنے والے نے پوچھا اس انداز سے تھا جس سے ان کو یہ سمجھ آئی فتویٰ دینے والوں کو کہ ہاں کچھ لوگ ہیں وہ پیسہ اپنا جمع کراتے ہیں بینک میں، بینک انہیں کاروبار میں لگاتا ہے، اس پیسے کو کاروبار میں لگاتا ہے، کاروبار سے جو منافع ہوتا ہے وہ منافع بینک کو ملتا ہے، بینک اس میں اپنا حصہ منافع کا رکھ کر باقی حصہ ڈپازٹرز کو جو بھی کھاتہ داران ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں ان کے ڈپازٹ کی ریشو کی مناسبت سے. تو جب چیز کو پوچھا ایسا گیا تو اس کے اندر گویا ایک بنیادی طور پر یہ میسج گیا کہ یہ کاروبار کے لیے کوئی پیسہ دیا گیا، یہ قرض نہیں ہے. اگر یوں پوچھا جاتا کہ جو بینک کے پاس کھاتہ دار پیسہ لاتے ہیں وہ بینک کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے، وہ اگر نقصان ہو تب بھی بینکوں کو اپنے ڈپازٹرز کو واپس دینا ہے، اور جو بینک آگے پیسہ دیتا ہے وہ بھی قرض ہوتا ہے، اس لیے کہ جس انڈسٹریلسٹ کو بینک نے پیسہ دیا وہ انڈسٹریلسٹ وہ پیسہ لوٹائے گا لازماً اور اس پر ایک اضافہ لازماً دے گا. اگر یوں پوچھا جاتا تو یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ سوال پوچھنے والوں نے اس انداز سے پوچھا تو فتویٰ دینے والوں نے اسی کے مطابق جواب دے دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینک کا لین دین آج کے ایک عام کمرشل بینک کی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں کہ بینک کا جو لین دین ہے وہ سب کے سب یہ جتنے انسٹرومنٹس ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹس ہوں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ قرض کے انسٹرومنٹس ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس لیے نہیں جمع کراتا کہ اسے نقصان ہو، وہ اس لیے جمع کراتا ہے کہ اس کا اصل زر محفوظ رہے اور اس پر اضافہ بھی ملے، اور بینک اس شرط کو مان کر کسی کھاتہ دار سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بینک آگے جو لون دے رہا ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ لون دے رہے ہیں، کمرشل لون ہے یہ، اس پر آپ نے اتنا فیصد زیادہ لوٹانا ہے، اور اس کے لیے یہ سیکیورٹائزیشنز ہیں، یہ اس کی جو ہے کولیٹرلز ہوں گے، یہ اس کے لیے مزید اپنی تاکیدی جو بھی طریقے ہیں تاکہ وہ پیسہ سیکیور کرتا ہے اپنا، جی سیکیور کرتا ہے اپنی پوزیشن. تو ان کو اگر آپ ایک خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ ان کو اگر آپ جائزہ لیں تو یہ سب کے سب ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں، یہ قرض کی مختلف شکلیں ہیں، اور قرض میں 1 روپے کا اضافہ بھی ربا ہے، سود ہے. لہٰذا اس کے بارے میں تو جیسے مولانا نے فرمایا دیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے 1999 میں، اور وہ سن 2000 کی PLD میں شائع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے 1991 کے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے جو 1992 میں PLD میں چھپ چکا ہے. ان دونوں کے مطابق بینک انٹرسٹ اپنی ہر شکل میں ربا المحرم، ربا جو ناجائز حرام ربا ہے وہی ہے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بعد میں جو اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا اس کے لیے اور وجوہات بنائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اصل شے جو تھی وہ یہ تھی کہ شاید ہمیں اس معاملے کی نوعیت کا اور اس کی نزاکت کا احساس نہیں تھا، تبھی ہم نے اس میں لیت و لال سے کچھ کام لیے، ورنہ کورٹ کے ججمنٹ میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں جو بینکنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ اصل میں ربا بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب، آپ نے